ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذویل ترجمانان مسلک اعلیٰ حضرت ارباب دین و ملت، حاضرین بزم، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی اعطانا حفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأفانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد مولانا نواز بولے آمین. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. بلند آواز سے بولے آمین. اس شعر کا مطلب آپ سمجھ نہیں پائے، اگر سمجھ گئے ہوتے تو صدا آپ کی بلند ہوتی. سمجھا دوں گا بعد میں، لیکن پہلے آپ اس پر آمین بول جائیں. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. میں فرمائش پر عمل کر لیتا ہوں اور ابتداءً ہی اس فرمائش کی تکمیل کر دیتا ہوں. اگرچہ جس کلام کے لیے کہا گیا ہے وہ نہ صحیح، لیکن پیر کا دوسرا کلام میں ضرور پیش کر دیتا ہوں. سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ نے ایک کلام لکھا تھا 1972 کے اندر.
کب لکھا تھا؟ ابھی اس وقت آپ کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک گفتگو ہو آپ اپنی ڈیوٹی کو بشکل بیوٹی ادا کریں۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہی عقل مندوں کی پہچان ہے۔ قرآن فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پیچھے سے پڑھوں تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں کھلی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ بولے۔ اب یہ کھلی نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ آسمان کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کو کون محسوس کرتا ہے؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ کھلی نشانیاں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، صرف عقل والوں کے لیے ہیں۔ اور میں آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہوں تو جو عقل مند ہوتا ہے اس کی آواز ہلکی نہیں ہوتی ہے، عقل مندی کا اظہار کر کے بلند آواز سے بولتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تمہیں جینے کا مزاج دیا، فرمایا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو اب دھوم مچانے کا وقت یہی ہے، جلسہ ختم ہونے کے بعد دھوم مچانے کا وقت نہیں ہے، جلسہ جب چل رہا ہے تو دھوم مچنا چاہیے، اور ایسا لگے کہ میں واقعاتاً مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے وفاداروں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کی وفاداری پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہیں اپنی وفاداری کو چھپایا نہیں جاتا ہے بلکہ ذہنوں میں چھپوایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور ہم لوگ تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ زندہ رہیں۔ بولو یار، ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر بلند آواز سے بولے الحمدللہ۔ آپ کہیں گے مولانا دعویٰ بلا دلیل نہ رہے، کسی یاران زمانہ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مولانا صرف دعویٰ کر کے گیا ہے، تو لاؤ میں ایک حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں جس حدیث کے بعد کوئی شخص بھی بے حوالہ رہ ہی نہیں سکتا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام فتاوی کرامات غوثیہ، لکھنے والا مجدد، للقرن الرابع عشر، 14ویں صدی کا مجدد۔ سرکار کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے کی روح جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وفادار مصطفیٰ کی روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سارا مجمع بولے محبت سے، جتنے بیٹھے ہیں سب کو چاہیے نا کہ جنت میں ان کی روح چلی جائے۔ جو طلبگار ہے وہ بولے گا ضرور، اور جس کو طلب نہیں وہ نہ بولے، لیکن میں سمجھتا ہوں طلب سب کو ہے تو آواز بھی سب کی نکلنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے کسی دنیا دار کو نہیں پڑھا ہے، وفادار مصطفیٰ امام احمد رضا خان کو پڑھا ہے، جن کی بولی ہے دہن میں زباں، تمہارے لیے بدن میں ہے جاں، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کے بدن میں جان بھی ہے اور منہ میں زبان بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا، ایمان والے کی روح پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی کی حدیث کہتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پرندہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے بیل گچھیا یا گچھیا کیا ہے؟ بیل گچھیا ہے نا؟ یہ اصل میں اس طرح کے ناموں سے بڑا گھبراتا ہوں، تو اس لیے بہرحال یہ بنگال کی سرزمین ہے، اور تھوڑا سا ڈیفینیشن آپ کی کریں تو یہ کلکتہ کی سرزمین ہے، اور کلکتہ وہ ہے جہاں سے کبھی اردو معلّہ کا چلن ہوا تھا۔ سمجھ گئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی روح پرندے کی شکل۔ میں سوچ رہا ہوں سبق یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان والے کی روح، اے بابا کیا
ایمان والی کی روح تو میں نے بولا، اگلا جملہ آپ کو بولنا ہے۔ جب ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ذہن حاضر کیجئے۔ کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے؟ ایمان والی کی روح پرندے کی شکل۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ دیوار پہ بیٹھتا ہے، در پہ بیٹھتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، درخت پہ بیٹھتا ہے، کبھی آشیانہ بنا لیتا ہے۔ کسی نے درخت کاٹ دیا، آشیانہ ختم، اب دوسرے درخت پہ چلا گیا۔ ہم نے کہا سرکار علیہ السلام کی حدیث میں ہے ایمان والی کی روح پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ بیٹھے گا، رہے گا، آشیانہ ہوگا، گھر ہوگا، گھونسلہ ہوگا۔ کہاں رہتا ہے؟ ہم نے تو دنیا کے پرندوں کو دیکھا کہ آج ادھر آشیانہ گھونسلہ ہے، اس کے بعد دوسری جگہ چلا گیا، پھر تیسری جگہ چلا گیا۔ اے میرے نبی علیہ السلام، ایمان والے کا انتقال ہوا، پرندے کی شکل اختیار کی۔ سرکار یہ پرندہ رہتا کہاں ہے؟ غور فرمانا ذرا میری طرف، اے ہاتھ پیر کو نہ چھوئیں، ناخن وغیرہ بعد میں دیکھ لیجیے گا، توجہ فرمائیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایمان والے کی روح پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میرے نبی یہ پرندہ رہتا کہاں ہے؟ آمدم برسرے مطلب، اب ترجمے پہ غور کیجئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں یعلقو فی شجر الجنہ، یہ دنیا میں نہیں رہتا ہے، جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے۔ لیکن کب رہے گا؟ جب اس کی بولی ہوگی لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ، جب اس کی بولی ہوگی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جب اس کی بولی ہوگی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ابھی تو اور سنیں حدیث کا دوسرا جو سنیے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہاں رہتا ہے؟ جنت کے۔ کب تک رہے گا؟ ہمارا درخت تھا، کٹ گیا، آشیانہ اجڑا، گھونسلہ گرا، پرندہ دوسری طرف چلا گیا اڑ کر۔ لیکن میرے نبی ایمان والی کی روح جب جنت کے درختوں میں ہے، کب تک رہے گی؟ سرکار فرماتے ہیں حتی یرجع اللہ تبارک و تعالی الی جسدی یوم یبعثہ، اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد، کس کے؟ ایمان والے کے انتقال کے بعد اس کی روح کو جنت کے درختوں میں جگہ دیتا ہے۔ مگر ایسا نہیں سال 2 سال، 2023 میں انتقال ہوا، 24 تک اس کی روح جنت میں رہی، نکال کے باہر کر دیا گیا، یا سال بھر رہی، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، بلکہ سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کی روح کو اللہ پرندے کی شکل اختیار عطا فرما دیا کرتا ہے، اور وہ جنت کے درختوں میں رہتی ہے، 200-400 سال نہیں، یوم یبعثہ، اللہ تعالیٰ اس روح کو جنت سے اس ایمان والے کے جسم کی طرف واپس اور ریٹرن اس دن کرے گا جس دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائے گا۔ پتہ چلا سنیو، دور حاضر میں اگر مذہب اہل سنت، جس کو ترجمانی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اگر اس کو دل سے مان لیا ہے اور اس عقیدے پر دنیا سے چلے گئے ہو، تو تمہاری روح کو اللہ پرندے کی شکل دے گا، اور وہ جنت کے درختوں میں 2-4 دن نہیں بلکہ قیامت تک رہے گی۔ اسی راز کو میرے پیر نے سمجھا تھا تو کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ میں بازو تاج الشریعہ نہیں ہوں، میں غلام تاج الشریعہ۔ غلام ہونے میں جو مزہ ہے وہ بازو ہونے میں نہیں، اور بازو بھی کسی کے کہنے سے نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ خود بازو نہ بنا۔ میں غلام ہوں، میرا اسٹیٹس ہی ہے، اور غلامی میں ہی پڑا رہتا ہوں، یہی کمال ہے۔ یہ طلبہ ہے جانتے ہیں، مولانا مفتی تحسین صاحب جامعۃ الرضا ہی کے فارغ ہیں، انہوں نے بھی بیٹھ کر کے پڑھا ہے، اور ادھر مولانا صابر مرکزی بیٹھے جو آپ کے اس جلسے کے شاعر اسلام ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھا، ابتداءً دیکھا ہوگا، میں اپنے پیر کے پاس جب جاتا تھا صوفے پڑے رہتے تھے، صوفوں پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا،
اور حضرت کے پیر کی انگلیاں عام طور سے میں اس طرح کرتا رہتا تھا، موقع ملتا تھا سر میں مالش کرتا تھا۔ آج شہزاد کو جو بلندی ملی ہے وہ قدموں میں پڑنے کی وجہ سے ملی۔ سمجھ گئے آپ؟ اس راز کو جامعہ کے شاید کسی استاد نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، لیکن میں نے جیسی انٹری کی جامعۃ الرضا میں ایز اے ٹیچر، سب سے پہلے جا کے میں نے یہی کام کیا، اپنے پیر کی خدمت میں لگا رہا، اور میرے پیر کی کرم نوازی دیکھے، رب قدیر کا کرم رہا۔ کوئی کہے گا پیر پیر کرتا ہے، خدا کا نام کیوں نہیں لیتا؟ ہم نے کہا ہم خدا کا نام لیتے ہیں، پیر کو طاقت دی ہے تو یہ بھی خدا کی عطا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے سنو، حضرت غوث اعظم ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی بارگاہ میں 10 لوگ آئے، اونچا بولو کتنے لوگ؟ آپ کے یہاں جو بچے فارغ ہو رہے ہیں یہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب کہتا ہے سنو، تیرے رب کو اٹھانے والے اس دن جو فرشتے ہوں گے وہ 6 اور 7 نہیں بلکہ 8 ہوں گے۔ تو گنتی بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری گنتی ہے۔ توجہ فرمانا، سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں 2-4 لوگ نہیں، 10 لوگ آئے۔ کتنے آئے؟ 10 لوگ۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ کتاب کا نام بہجت الاسرار شریف ہے، لکھنے والے سیدنا ابو یوسف لخمی شنقرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ فرماتے اور روایت انہوں نے کس سے کی ہے؟ حضرت ابو الخیر محفوظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں 10 لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے عبد القادر جیلانی ہمیں عطا کر دیجیے۔ سیدی غوث پاک سے آ کر کے مانگ رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیطلب کل منکم حاجتن اعطیہا لہ۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ضرورت، اپنی اپنی آوشکتا، اپنی اپنی نیڈ اور اپنی اپنی حاجت کو میرے سامنے پیش کرے۔ کیوں؟ عبد القادر جیلانی کہتے اس لیے کہ میں ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا نظر آؤں گا۔ یار محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا سیدی غوث پاک نے؟ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا نظر آؤں گا۔ ہم نے کہا عبد القادر جیلانی غوث پاک اپنی طبیعت سے پورا کریں گے یا رب کی عطا سے؟ آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے 15ویں پارے کی آیت کریمہ میں جتنے آئے تھے ان کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ کہا سنو، اللہ فرماتا ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربی وما کان عطاء ربک محظورا۔ ذرا توجہ کرنا، 10 لوگ آئے تھے، ان میں سے 3 کہہ رہے تھے غوث اعظم ہمیں دنیا دے دو، 7 کہہ رہے تھے ہمیں آخرت چاہیے۔ ان میں سے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا خلیل سرسری۔ اونچا بولو نام کیا تھا؟ خلیل سرسری۔ اور بولو کیا نام تھا؟ خلیل سرسری۔ دوسرے آئے، 3 نے دنیا مانگی، 8 ان میں سے 7 میں سے 6 بولے ہمیں آخرت چاہیے، مگر ایک ذات تھی خلیل سرسری کی، بڑا زبردست مطالبہ کیا تھا۔ آپ کے امام صاحب قبلہ حضرت مولانا روشن ضمیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام ہی روشن ضمیر ہے۔ میں کہہ رہا تھا پیدائشی روشن ضمیر ہے یہ، مگر ان کے پاس آ کر کوئی کہے حضرت مجھے روشن ضمیر بنا دو، کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ کہے کوئی آ کر کے کہے حضرت مجھے ایسا 5 وقتہ نمازی بناؤ کہ کوئی بھی جماعت مجھ سے چھوٹ نہ پائے، یہ کہیں گے میرا کام نہیں۔ یہ تو توفیق خیر ہے جو اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر ان سے کہا جائے حضرت مجھے زبردست ایسا عالم بنا دو، کیسا عالم؟ ایک رات میں بیٹھ کر مجھے ایسا عالم بنا دو کہ رات کو میں سوؤں صبح کو عالم ہو جاؤں، کہیں گے آپ دیوانے ہو گئے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مگر قربان جائے غوث اعظم کی طاقت پر، قربان جائے غوث اعظم کی پاور پر، قربان جائے غوث اعظم کی شکتی پر۔ یہ شکتی اور طاقت غوث اعظم کو اپنے من سے نہیں بلکہ رب کی عطا سے ملی تھی۔ کیا کہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربی۔ آپ نے کہا جو 3 دنیا مانگ رہے ہیں ان سے کہتے ہیں سنو، ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو دنیا مانگنے آئے ہیں، اور ان کی بھی مدد کریں گے جو آخرت مانگنے آئے ہیں۔ غوث اعظم اپنی طاقت، اپنی ذات کی بنیاد پر، اپنی پرسنالٹی کی بنیاد پر کہتے ہیں نہیں نہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے میں مدد کرتا نظر آؤں گا۔ ہم نے کہا اتنی بڑی مدد آپ رب کی عطا سے کیسے کر دیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے وما کان عطاء ربک محظورا۔
غوث اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی، نادان سوچ تو صحیح، تیرے رب کی عطا پہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں، تو جب رب دینے پہ آئے تو سب دے دے، اور مصطفیٰ کو سب کچھ دے دیا تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں تو مالک ہی کا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں۔ توجہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی حاجتوں کو پورا کیا، مگر ان سب میں سب سے سخت حاجت حضرت خلیل سرسری کے کہنے لگے حضور مرنے سے پہلے مجھے غوث بنا دو۔ ہے نا ڈیفیکلٹ، سخت ہے کہ نہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے مانگے کہے گاڑی دے دو تو دے سکتے ہیں، مال والے ہیں دے دیں گے، کسی نے کہا بنگلہ دے دو دے دیں گے، بیٹیوں کی شادیوں میں کر دیتے ہو، جب لوگ بھکاری بن کر کے آتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ایک طرف تو شرافت کا جولا ہے اور چولا پہن لیتے ہیں، اور دوسری طرف بچوریا سے کہتے ہیں، بہرحال آدمی اپنی ضرورت مجبوری کے لیے ایسا کرتا ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں آپ یہ بھی پورا کر سکتے ہیں وہ بھی، لیکن سب سے بڑی سخت بات یہ ہے آپ سے کوئی کہے ولی بنا دو تو بنا دو گے، آپ سے کہے قطب بناؤ گے، بولو یار جلدی، نہیں بنا سکتے، آپ سے کہے کوئی ابدال بناؤ، فرد بناؤ، غوث بناؤ، وطن بناؤ، نجیب بناؤ، لقیب بناؤ، کہیں گے نہیں ابدال بناؤ، نہیں بنا سکتا، لیکن کیا شان ہے عبد القادر جیلانی کی، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں ولایت بھی عطا کی، غوثیت بھی عطا کی ہے، اور آج بھی کمال یہ ہے کوئی ولی اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ عبد القادر جیلانی کی رضامندی حاصل نہ ہو جائے، یہ اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں غوث بنا دیا ہے، غوثیت کا منصب دے دیا ہے، اب آؤ ذرا ابو الخیر حضرت محفوظ سے پوچھتے ہیں غوث اعظم سے جتنے جو مانگا تھا ملا کہ نہیں ملا؟ سیدی غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے خلیل سرسری کے لیے کہتے ہیں کتب الشیخ خلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام، کہا غوث اعظم نے جو کہا تھا اے خلیل جاؤ میں نے تمہیں غوث بنا دیا ہے، کہا غوث پاک کا کہنا پورا ہوا، حضرت خلیل سرسری اپنے انتقال سے 7 دن پہلے غوث کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، غوث بنا دیے گئے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے عمل اور کردار کو سنبھال کے رکھیں، سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا روزہ چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ قریب تھا، میں سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد جن کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں آئے اور کہنے لگے احمد رضا خان اس رمضان میں تیری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیب کی خبر ان کو نہیں، ہم نے کہا ان کو بھی ہے، ان کے در سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی، سمجھ گئے؟ سرکار کے علم غیب پر ابھی علم کی بات چل رہی تھی تو کوئی مولانا صاحب قبلہ میں نہیں جانتا کیا تھے، لیکن اس نوعیت کی گفتگو میں نے پہلی بار سے بڑے اچھے انداز میں وہ اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار کو ایک دن فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، صحابہ اکرام نے عرض کی آقا آج دیر کیوں ہو گئی، بلکہ سرکار نے فرمایا تمہیں معلوم ہے آج مجھے دیر کیوں ہو گئی؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے حضور نہیں معلوم، الفاظ یہاں تک ہے کہتے ہیں نَكَادُ أَن نَتَرَى الشَّمْسَ، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ صبح نکل جائے گی، صبح ہو جائے گی، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ سرکار دو عالم کہتے ہیں سنو اتانی ربی فی احسن صورہ، آج میں نے اپنے رب کا دیدار بہتر انداز میں کیا تھا، کہا میرے رب نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے میرے محبوب تمہیں پتا ہے ملائکہ مقربین کس بات میں اختلاف کر رہے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی لا ادری، اے اللہ مجھے تیرے بتائے بغیر کچھ پتا نہیں، پتا وہی ہے جس کا علم تو نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد سرکار کہتے ہیں ان اللہ تعالی وسع کفہ بین کتفیہ فوجدت برد اناملہ بین صدیہ فتجلی کل شیء وعرفت۔ ذرا غور فرمائیے گا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھ
رکھا، میں نے اس کے دستے قدرت کی ٹھنڈک کو محسوس بھی کر لیا ہے۔ یار محبت سے بولو تو صحیح۔ سرکار کہتے ہیں اللہ نے دستے قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر لیا۔ سرکار اس کا نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، تو دنیا کی ہر چیز میرے لیے ظاہر ہو گئی، اور ظاہر ہی نہیں ہوئی وعرفت، تو میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا کہ اس کو آسمان کہا جاتا ہے، اس کو زمین کہا جاتا ہے، اس کو غلام کہا جاتا ہے، اس کو بادی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عاشقہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سمجھ گیا؟ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، اور یہ نبی کے در سے جڑے ہوئے افراد کی شان۔ مجھے گفتگو کرنا ہے، کچھ تمہیدی جملے بول کر میں نے سوچا کہ بیدار لوگوں کو کم سے کم نہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو تھوڑا بیدار ہے نا۔ میں چاہتا ہوں 2-3 شعر پڑھ ہی دیتا ہوں۔ بیدم وارسی کا کلام آپ نے سنا؟ اسی زمین پر میرے پیر نے بھی ایک کلام۔ میں پہلا شعر انہی کا لے لیتا ہوں بیدم وارسی کا، تاکہ آپ کو سفر کرنے میں آسان۔ بے خود کیے دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموع بوڑھے تھے، پیر سے معذور تھے، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور غزوہ احد کا موقع تھا، حضور میں بھی لڑنے جاؤں گا، جبکہ 4 بیٹے آلریڈی نام لکھوا چکے تھے جنگ میں جانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نابینے پہ بھی جہاد فرض نہیں ہے اور پیر سے معذور پر بھی نہیں، تم پہ جہاد فرض ہے ہی نہیں، کائے جا رہے ہو؟ کہنے لگے حضور جب میرے بیٹے جام شہادت پی کے جنت میں ٹہل رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، پرندوں کی شکل میں پرندوں کے پوٹوں میں رہ کر سیر کر رہے ہوں گے، تو کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں بھی جنت کی سیر کر سکوں؟ سمجھ گیا؟ عشق یہ ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جذبہ اس کا بلند ہے، بھیج دو۔ پہنچ گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نا، جب وہ گھر گئے نا، سرکار سے اجازت ملی، بیوی سے کہنے لگے جا رہا ہوں۔ بیوی کہنے لگی چل نہیں سکتے، لڑو گے کیسے؟ مجھے لگتا ہے میدان چھوڑ کے چلے آؤ گے۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہم لا تردنی الی اہل بیتی خزیہ وارزقنی شہادہ اللہ، اب میں گھر سے جا تو رہا ہوں لیکن مجھے ناکام واپس مت بھیجنا، مجھے شہادت کا جام عطا فرما دینا۔ یہ جملہ بول کر گئے سرکار دو عالم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پلٹ پلٹ کے وار کر رہے تھے، پیر لڑکھڑاتا تھا، لیکن پھر بھی کافروں کے سامنے ڈٹے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا، 4 بیٹے شہید ہو گئے، صالح صاحب بھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے، 6 لاشیں ایک گھر کے اندر۔ یہاں سے صحابی پہنچے مدینہ شریف، جا کر ان کی بیوی سے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی نے جا کر کہا تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، کسی نے جا کر کہا تمہارے بھائی عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ایمان کی محبت تھی، سرکار سے کیا پیار تھا؟ بڑی بھی کہتی ہے مجھے یہ نہ بتاؤ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ نہ بتاؤ بچے دنیا سے چلے گئے، یہ نہ بتاؤ بھائی نے شہادت کا جام پی لیا ہے، بلکہ یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کی طبیعت کیسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے گئی وہاں اٹھنی لے کر، جب پتا کہ لاشیں ہیں اٹھا کے مدینہ شریف لاؤں گی اس خیال سے، اٹھنی لے کر جب احد پہاڑ کے قریب پہنچی، سرکار کے چہرے پر نظر نہیں پڑی ہے بلکہ سرکار کی ذات کو دیکھا ہے۔ قریب گئی اور جانے کے بعد میرے نبی کے مبارک دامن کو پکڑا اور پکڑ کے کہتی ہے کلو مصیبت بعدک چلل، سرکار شافع روز جزا بھی ہے، دافع جملہ بلا بھی ہے، سرکار شافی بھی ہے، نافی بھی ہے، وافی بھی ہے، کافی بھی ہے۔ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ خدا تعالیٰ کے دینے سے یہ ہے شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، دامن کو پکڑ کے کہتی ہے آقا کلو مصیبت بعدک چلل، بس آپ کو دیکھ لیا ہے، چہرے ناز پر نظر کیا پڑی کہ میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ سمجھ گئے؟
اگر ایسا جذبہ ہو تو پوری رات تقریر کرتا رہوں، کبھی ٹیک لگانا تو دور کی بات تصور بھی نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹیک لگا لی تو اتنی باتیں میری زبان سے نکل گئی، ورنہ لوگوں تک یہ بات پہنچ بھی نہیں پاتی۔ اب شعر پڑھو، دیکھتا ہوں شعر سننے کے لیے، شعر سننے کے لیے کتنے شعر بیٹھے۔ بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جبانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جبانا، عادل میں تجھے رکھ لو، تجھے رکھ لو، اے جل عادل میں تجھے رکھ لو۔ اب جلوہ جانا کا استعمال میرے پیر نے کتنے دیا۔ آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، اللہ کرم فرما، اے جلوہ جلالا، للہ کرم فرما، اے کی آواز میں، للہ کرم فرما، اے بے خود کیے دیتے ہیں اللہ، بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے دل کا۔ ہم خدا کے بھی بندے ہیں اور اونچا بولو مصطفیٰ کے بھی۔ کوئی دلیل مانگے تو کہنا 24ویں پارے میں رب فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دو اے میرے بندو۔ کس سے کہلوایا؟ اپنے محبوب سے۔ کس نے کہلوایا؟ خدا نے۔ کس کے بندے؟ خدا کے نہیں، خدا کے بندے تو ہیں ہم۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندے تو ہیں، مگر اللہ نے 24ویں پارے میں رب نے فرمایا اپنے محبوب سے آپ کہو اپنے امتیوں کو اے میرے بندے، اونچا بولو اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ ہم نے کہا خدا خود کہلوا رہا ہے، اور کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے محبوب سے۔ تخیل کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں در حقیقت سرکار نے اپنے سر میں کنگا شریف کر لیا، حضور کی مانگ سے نور نکلا، اللہ نے کائنات کو بھی نور عطا فرما دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، میرے سرکار سراپا نور ہے نا، سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب فرشتے جاتے ہیں نا تو حدیث میں ہے حضرت کعب عبار کہتے ہیں نزل 70 الفا من الملائکۃ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ یضربون باجنحتهم ویصلون علی رسول اللہ۔ فرمایا جب دن نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے حاضری دیا کرتے ہیں، اور کس طریقے سے دیتے ہیں؟ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ، چاروں طرف سے میرے نبی کی قبر کو گھیر لیا کرتے ہیں، اور کمال کی بات ہے یضربون باجنحتهم، فرشتہ نور سے پیدا ہوا ہے لیکن پھر بھی اپنے نور والے پروں کو میرے نبی کی قبر سے ٹچ کرتا ہے، رگڑتا ہے، ملاتا ہے، متصل کرتا ہے۔ میں نے کہا سنیو تمہیں معلوم ہے یہ نوری مخلوق جو نور سے پیدا ہوئی، یہ آخر اپنے نور والے پروں کو سرکار کی قبر شریف سے ملا کیوں رہی ہے، ٹچ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ان فرشتوں کو بھی پتا ہے نور کہیں اور سے نہیں اسی دربار سے بتا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سمجھ گئے آپ؟
تو کہا کہ سرکار علیہ السلام کی مانگ شریف سے نور نکلتا اور اس نور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کائنات کو نور عطا فرماتا۔ اس میں ایک لفظ آئے گا شانہ۔ شانے کا معنی کنگا اور کنگی بھی ہوتا ہے جس سے بال کاٹتے ہیں، کاندھا بھی ہوتا ہے، کندھا، کتف، شولڈر، یہ بھی بولا جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اب ذرا شعر سنیے گا۔ جہاں جانے دل آرا سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ اب میرے پیر کا تخیل دیکھیں۔ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سائل نکلی۔ سوال ہے، سوال جیسے آپ کہیں امام صاحب آپ نے نماز پڑھائی یا مفتی صاحب؟ سمجھ گیا نا؟ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سائل نکلی، یا جانے دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ، یا جانے دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ کیا مقطع سماعت کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے میں شر، دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام والا، دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ بے خود کیے دیتے ہیں۔ الدا۔ سبحان اللہ۔ اب بتا جیتے جاگتے ماحول میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات مجھے بتائیے، آپ کے یہاں سے بچے فارغ ہو رہے ہیں، انہوں نے سیکھا کیا ہے؟ قرآن پاک میں، قرآن علم ہے نا، اس کا ایکو کم کیجیے۔ یہ قرآن پاک میں علم ہے نا، اور علم کی برکت بتاؤں، اللہ تعالیٰ علم کی برکت کیا عطا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں میں جو علم والے ہیں ان کو ایک بلندی نہیں درجوں بلندی عطا فرمایا کرتا ہے۔ آپ ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، بالکل واضح فرق آسان لب و لہجے میں سمجھائی دیتا ہو۔ علم کا وقار کیا ہے؟ حضرت مولانا روشن ضمیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا کوئی ایسا مقتدی بھی ہوگا جو کئی سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوگا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نمازیں پڑھنے والے مقتدی نیچے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سال دو سال یہاں مدرسے کے اندر، مدرسہ قادریہ کے اندر آ کر، مدینۃ العلوم میں آ کر کے علم حاصل کیا، آج ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ بلندی دیتا ہے، لیکن علم والوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تمہاری بلندی یہ ہے کہ رب نے تمہیں گھر سے اٹھا کر مصطفیٰ کے در تک پہنچا دیا ہے، ان کی بلندی یہ ہے کہ ان کو گھر سے اٹھا کر اپنے در تک پہنچایا، اور وہاں سے اٹھا کر اپنے محبوب کے پاکیزہ ممبر پر عزت کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، علم کا وقار کیا ہوتا ہے؟ علم اگر انسان کو ملے، انسان معظم ہے، لیکن یہی علم اگر کسی جانور کو مل جاتا ہے، اللہ جانور کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ اٹھائیے ذرا چھٹے پارے کو، اللہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اٹھائے ذرا سورہ مائدہ کو، توجہ فرمانا، اگر میری گفتگو پر دھیان نہیں دیا تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک ایک جملے کو کڑی سے کڑی ملائیے گا، پھر بات تک پہنچ جائیے گا۔ ذرا غور فرمائیں، آپ جانتے ہیں کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جو آپ
गली कूची में घूम रहा है, लेकिन एक कुत्ता आपने पुलिस वालों के पास देखा होगा, एयरपोर्ट के अंदर देखा होगा, वो उसका डंडा उसका पट्टा पकड़ कर लेके आगे बढ़ते हैं। वो कैसा कुत्ता होता है? आपके सामान को सूंघ करके बता देता है इसमें हथियार है कि नहीं। इसी तरीके से देहातों में हमने अपने बचपन में देखा था कि शिकारी कुत्ते होते थे। आज तो मालूम नहीं आपके कलकत्ता में है कि नहीं, लेकिन हमने अपने बचपन में देखा शिकारी कुत्ते जो शिकार करते थे, उनको जंगल में भेज दिया, वो अपने मालिक के लिए हलाल जानवर का शिकार करके और वहीं छोड़ देते थे, और वो खाते नहीं थे बल्कि उसके लिए छोड़ते थे। अब जरा सुने, सरकार के सहाबी है, कुरान की आयत भी है, हदीस मुस्तफा भी है। नाम है हजरत अदी, बेटे हैं हातिम ताई के। सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे आका हम कभी कभी शिकारी कुत्तों को जंगल में शिकार के लिए भेजते हैं, वो हमारे लिए शिकार करते हैं। सरकार कभी ऐसा होता है उन्होंने जिस हलाल जानवर को हमारे लिए शिकार किया हम उस तक पहुंच नहीं पाते कि वो जानवर मर जाता है, ज़बा करने का मौका मिलता नहीं, तो क्या खा सकते हैं? तब मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर तुमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने ऐसे कुत्ते को भेजा जिसको तुमने शिकार करने का इल्म दिया है, नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, सिखा दिया है, फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के तुमने उस कुत्ते को भेज दिया, लेकिन वो गली कूचे का आम कुत्ता नहीं था, जंगल डॉग नहीं था, बल्कि वो शिकारी कुत्ता था। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के भेजा, फरमाया उसने तुम्हारे लिए शिकार किया, शिकार करने के बाद वो जानवर उसने छोड़ दिया, इससे पहले कि तुम वहां पहुंचते वो शिकार मर गया। सरकार फरमाते हैं बगैर ज़बा किए भी उसका खाना तुम्हारे लिए जायज है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा कि तुम्हारे लिए खाना जायज है, लेकिन वही पलट के शरीयत से पूछिए, ए शरीयत ये तो बता, एक कुत्ता हमारे मोहल्ले का था, हमने उसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको गली कूचे से निकाल के जंगल में भेज दिया, उसने हमारे लिए हलाल जानवर का शिकार किया, इससे पहले कि हम पहुंचते वो जानवर मर जाता है, अब खाना जायज है? उलमा कहेंगे नहीं नहीं। अब आप पूछिए मौलाना रोशन जमीर से, हजरत कुत्ता तो वो भी था जिसको आपने शिकार करने का इल्म दिया है, कुत्ता ये भी है जिसके पास शिकार का इल्म नहीं था, लेकिन इसने शिकार किया, ज़िबा करने का मौका नहीं मिला। आप कह रहे हैं खाना जायज है, गली कूचे के कुत्ते ने अगर शिकार किया, ज़िबा करने का मौका नहीं मिला, आप कहते हैं खाना जायज नहीं है। तब हजरत मुफ्ती तहसीन ने कहा गौर तो करे, शिकारी कुत्ते के पास शिकार का इल्म था, इसलिए शरीयत ने वहां खाने की इजाजत दे दी है, और यहाँ इल्म नहीं था इसलिए खाने की इजाजत नहीं दी। तो सुन्नियों कहने दो, अगर इल्म किसी कुत्ते को मिल जाता है, अल्लाह उस कुत्ते का हुक्म दूसरे कुत्तों से अलग कर दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कर रहे हैं 8 बच्चे दिए इन्होंने। बस्ती वालों तुमने जितना माल दिया था उस माल से कीमती सरमाया ये तुम्हें दे रहे। मदरसों की जिस दिन कद्र समझ जाओगे ना, उस दिन अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाओगे, लेकिन आधा माल मदरसे में लाजिमत। इसलिए कि हिंदुस्तान का सर्वे करो, आज तुम्हारे ईमान अकीदे की हिफाजत तुम्हारी सुन्नी मस्जिदों से हो रही है, पाकीज़ा मदरसों से हो रही है, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हो रही है। बेशक ये वो मदरसे हैं, अगर 1947 की बात आती है तो मटिया बुरुश का कोई मालदार नहीं उठता, आपके बेलगछिया का कोई मालदार नहीं उठता, अगर उठता है तो मदरसे का पड़ा हुआ अल्लामा फजल हक खैराबादी उठता। हिंदुस्तान की आजादी के लिए अरे किसी ने तारीख को मस कर दिया हो, हिस्ट्री को मिटा दिया हो तो मिटा दिया हो, लेकिन मुसलमानों के दिलों में आज भी अल्लामा फजल हक खैराबादी की कुर्बानी याद है, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का सूली पे चढ़ना याद है, इनायतुल्लाह काकेरवी की खिदमतें याद है, आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान की जुरात व बहादुरी याद है, हजरत अब्दुल्ला मदरासी की शुजाअत व बहादुरी याद है। हमने कहा ये वो मदरसे हैं जिन्होंने तुम्हें हाफिज भी दिए हैं, कारी भी दिए हैं, आलिम दीन भी दिए हैं, मुफ्ती शरे मदीन भी दिए हैं, और अगर पीछे पलट के जाओ ये वो मदरसे
مدرسے ہیں جن مدرسوں سے پڑھنے والا کوئی ابو بکر صدیق اکبر ہے, کوئی عمر فاروق اعظم ہے, کوئی عثمان غنی ہے, کوئی ابو ہریرہ ہے, کوئی حضرت صہیب رومی ہے. انہی مدرسوں سے پڑھنے والا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ ہے, کوئی اپنے وقت کا عبد القادر جیلانی ہے. غوث اعظم کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے. تو یہ وہ مدرسے ہیں جو تمہیں صحابہ کی جماعت بھی دیتے ہیں, تابعین کی جماعت بھی دیتے ہیں, اغواص کی جماعت بھی دیتے ہیں, ولیوں کی جماعت بھی دیتے ہیں, علماء کی جماعت بھی دیتے ہیں, مجددین کی جماعت بھی دیتے ہیں. فائنل جملہ بول رہا ہوں, اگر ضرورت پڑتی ہے ہندوستان کی آزادیاں پیدا کرنے والے لوگ بھی دیتے ہیں, اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو 14ویں صدی میں ایمان عقیدے کی حفاظت کرنے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی دیتے ہیں. تو سنیوں ہم اس وقت یہ کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہے, ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. واہ زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیے, یہ مدرسے ہیں, مدرسے. ان مدرسوں نے تمہارے ایمان عقیدے کی ہمیشہ حفاظت کی. سنی مدرسوں کی بات کرو, ان میں ہمیشہ اپنے تعاون کو برقرار رکھو اور ہمیشہ مصطفیٰ کی وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. دیکھیں تو صحیح, ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے, ایک عالم کا وقار کیا ہوتا ہے. ابھی پہلے بتا دوں, عالم بعد میں بنتا ہے, حافظ پہلے بن جاتا ہے. یہی ہندوستان کا رواج ہے. یہ حافظ قرآن جو بنے, بیٹا ذرا دھیان کر ادھر, ہاں وہ تیرا ہی بیگ ہے, تو ہی لے کے جانا, میں نہیں لوں گا. غور کر لے ذرا, ادھر دیکھ لے. جتنے بیٹھے ہو سب سے پہلے تو تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ اوٹو فوٹو اور تصویر سے بچ کے رہنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی وقت کی نماز قضا مت کرنا, تب تو تمہارے حافظ بننے کا مقصد صحیح ہے. اور اگر نمازیں چھوڑی تو سمجھو پھر تم وہ باکمال حافظ نہیں ہو, جن کی شان اب بریلی کا غلام تمہیں سنانے جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ڈٹ کے رہنا, سچویشن کیسی بھی آئے لیکن ایمان عقیدے کے ساتھ. بھیا ایک بار کر دے اس کو, ایک بار کر دے بس, جہاں کرنا مجھے, جہاں چھوڑنا وہیں چھوڑ دے. چلیے رہنے دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں نا جو بغیر مائک کے بھی سبحان اللہ کی صدا وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں کتنے سمجھدار لوگ ہیں, سبحان اللہ بھی نہیں بول پا رہے. ایسی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے تو یوپی میں جا کے کیا میں آپ لوگوں کے بارے میں تاثرات دوں گا. بولیے بھائی سبحان اللہ بولیے. اور یہ وظیفہ صرف جلسے کے حد تک نہیں ہے, چلا کرو پھرا کرو. سرکار نے, قرآن نے کیا کہا, عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے, بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے, بستروں پہ لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے. اب سنیں ذرا, مدرسے میں جو حافظ قرآن بنتا ہے, حافظ قرآن یہ یاد کیا کرتا ہے, قرآن پاک. اور قرآن پاک کا کمال کیا ہے, بھیا میں مائک ہی ہٹا دوں گا, ایک ہی بار میں کر دیا. ڈسٹرب ہوتا ہے نا آدمی. ابھی تمہارے سامنے مائک لا کے رکھ دو اور اس کے بعد کہوں بولوں اور نیچے سے میں بھی اس کے ساؤنڈ میں گڑبڑی کرتا رہوں, ہے تو یہ بھی بھول جاؤ گے کلکتہ سے آئے ہو کہ, مٹیا برس سے آئے ہو کہ کہاں سے آئے, سب بھول جاؤ گے. ہم لوگ ایسے تھوڑی ہے, مشین نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے. ایک بار سیٹ کر دو, ڈسٹرب ہمیں بھی ہوتا ہے. ہو گیا نا سیٹ, اب چھوڑ دو اس کو. یہ اب تو یہ مائک بھی بند کروا دیا, پھر اس کے بعد پریشانی کی ہے. ٹوپی لگا کے آیا کرو تو پریشانی بھی دور ہو جائے گی. محبت سے بولو اچھا سبحان اللہ, اور پیار سے بولو سبحان اللہ. حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں. حافظ قرآن کیا یاد کرتا ہے, قرآن یاد کرتا ہے. کیا یاد کرتا ہے, اونچا بولو قرآن. قرآن میں کیا ہے, اللہ کی مقدس آیتیں لکھی ہوئی ہے. اس کا وقار بتا رہا ہوں, قرآن پاک کا وقار. قرآن پاک کی شان ہے لا یمسہ الا المطہرون. آپ کے بیٹے اگر ہندی اسکول میں پڑھتے ہیں, بایو کیمسٹری, فزکس اور میتھمیٹکس کی کتابیں ہیں, انگلش گرامر ہے, انگلش لٹریچر کی کتابیں ہیں, بچہ آئے گا ادھر اس نے ہاتھ دھلا کے نہیں دھلا, کتاب اٹھا کر کے لے جائے گا.
لیکن یہ قرآن ہے جس کا مقام یہ ہے اس کو چھوئے گا تو پاکیزہ آدمی چھوئے گا. کون؟ جس کا غسل بھی ہو اور غسل کے ساتھ جس کا وضو بھی ہو. میں نے کہا ذرا غور فرمائے کیا مقام ہے. حضرت مفتی تحسین کو میں نے کیا کیا, ایک کاغذ میں اپنے لکھے ہوئے اشعار لکھ کر کے دے دیے. انہوں نے کیا کیا, کاغذ کو پکڑ لیا اور مٹھی کے اندر بند کر لیا کہیں گر نہ جائے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد میں نے کاغذ قلم لیا, کچھ اور لکھ کر کے دیا. لکھنے کے بعد میں نے ان کو تھمانا چاہا, لیکن جب پہلا کاغذ دیا تھا تو یہ نہیں پوچھا تھا تمہارا وضو ہے کہ نہیں, لیکن اب میں نے پوچھا مولانا تحسین وضو ہے؟ کہنے لگے حضرت اس سے پہلے تو پوچھا نہیں تھا, اب کاہے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا سنو, پہلے جو لکھا تھا وہ شہزاد کا کلام تھا, لیکن اب جو لکھا ہے وہ رحمان کا کلام لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا سنو تو صحیح, یہ قرآن کا کمال ہے. اگر قرآن پاک کی آیت کسی کاغذ میں لکھ دی جائے تو وہ کاغذ دوسرے کاغذوں سے زیادہ عظمت والا ہو جاتا ہے. تو اس سینے کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے جس سینے میں اپنے قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے. توجہ ہے. اب اگر یہ سمجھ گئے تو سمجھو جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے وہ جسم کیسے محفوظ ہوتا ہے. سنا دوں حدیث کے راوی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونچا بولو کون ہے؟ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور فرمانا, ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں, مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم یہ نہ مانیں کہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ ستارے ہیں اور مصطفیٰ کے گھر والے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کشتی. اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر کو نہ مان لے. اور یہ عقیدہ میرا نہیں, یہ عقیدہ خود مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کا ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ, پاکیزہ انداز میں بولے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ہے. ابھی اس حدیث کو میں روکتا ہوں, پہلے اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں. سرکار کا وصال پاک ہونے والا ہے. حضرت امام دار قطنی کو دیکھو, حضرت ابو اسحاق ابن راہوی کو دیکھو, بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. سرکار کا وصال پاک قریب ہے. حضرت علی آئے, اونچا بولو کون آئے؟ حضرت علی آئے. چچا پیچھے نہ دیکھے آگے دیکھے ذرا غور سے. کون آئے؟ حضرت علی آئے. کس کی بارگاہ میں آئے؟ مدینے والے کی بارگاہ میں آئے. آ کر کے کہنے لگے سرکار آپ کی طبیعت خراب چل رہی, آپ کی طبیعت جو ہے علیل چل رہی ہے. لفظ خراب نہیں, علیل چل رہی ہے. اے میرے آقا آپ کو ہے لگتا ہے وصال پاک آپ کا قریب ہے. کہتے ہیں آقا استخلیف علینا, حضور ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دے. کیا سوال کیا؟ اونچا بولو, ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دے. میرے نبی نے فرمایا لا لا لا, میں تمہارا کوئی خلیفہ نہیں بناؤں گا. تب کیا ہوگا میرے نبی سرکار نے فرمایا یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم, اگر اللہ تم میں کسی بہتر کو جانے گا اسی کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا. یار سبحان اللہ تو بولو, چک چک دیدم دمنا کشیدم والی کیفیت نہ ہو, ہے نا. میں دیکھنے کی چیز نہیں سمجھنے کی چیز. سمجھیں گے تب سمجھ میں آؤ. حضرت مولا کائنات کہتے آقا اپنا خلیفہ بتا دے, بنا دے. میرے نبی نے فرمایا نا, اگر اللہ تم میں بہتر کو جانے گا تو تمہارے بہتر کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے. سرکار علیہ السلام کا وصال پاک. اب حضرت علی سے پوچھتے اللہ نے جانا؟ جانتا تو اللہ پہلے سے تھا مگر اظہار کرنے کی. حضرت مولا کائنات کہتے فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. حضرت علی کہتے ہیں تو اللہ نے ہم میں سب سے بہتر کو جان بھی لیا تو اللہ نے سب سے بہتر ابو بکر کو ہمارا خلیفہ بنا دیا ہے. ایک حدیث ہو گئی, حدیثیں تو بہت سے ذہن میں ہے, دوسری بھی سن لو.
حضرت علی فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرنا فی امور دنیانا اخترنا لدنیانا من ندیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقوام الدین ولم یختلف علیہ منا اسرانی حتی بایانا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ فرمانا، حضرت علی کہتے ہیں سرکار دو عالم کا وصال پاک ہو گیا. میرے نبی کا جب وصال ہوا ابھی سرکار کے جنازے مبارکہ کو آپ کی قبر شریف میں رکھا نہیں گیا ہے. آخری آرام گاہ میں سرکار دو عالم کے قبر شریف کو رکھا نہیں گیا ہے. ادھر صحابہ اکرام سوچنے لگے پہلا خلیفہ کس کو بنایا جائے. آج کچھ لوگ نادانی دکھاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، ادھر سرکار کا جنازہ رکھا ہے، ادھر ابو بکر کو خلافت کی سوجی تھی. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، کہتے اگر سرکار کا وصال پاک کے بعد آپ کا جنازہ 3 دن نہیں 300 سال تک بھی رکھا رہتا اور خلیفہ کا مسئلہ اگر حل نہ ہوتا تو حکمت یہی تھی کہ جنازہ رکھا رہے لیکن پہلے خلیفہ کو مقرر کر لیا جائے. اس لیے کہ اسلام کے دشمن اتنے پیدا ہو گئے تھے جو کہہ رہے تھے اب دیکھیں گے محمد عربی کے بعد اسلام کو آگے بڑھائے گا کون. لیکن تاریخ آج بھی گواہ ہے ابو بکر صدیق اکبر نے سارے صحابہ کو سنبھالا بھی ہے، اسلام کی باغ دوڑ کو لیا بھی ہے، اسلام کی کشتی کے لاخوتا بن کر ایسے آگے بڑھے کہ مرتدین زکات کے فتنے کو ختم کر کے یہ بتا دیا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ بھرے گا. توجہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار خوف تو وہاں ہو جہاں جنازہ خراب ہو جائے. میرے نبی کے جنازے کو 300 سال بھی اگر رکھا جاتا تو حضور کے جسم میں کبھی کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اور یہ عقیدہ میں نے نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا جب وصال پاک ہونے والا تھا ملا جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے میرے جنازے کو تیار کر کے میرے محبوب کی چوکھٹ پہ لے جا کر کے رکھ دینا. یار ایسی آوازیں نکلیں گی تب میں آگے کیسے بولوں گا. کیا کہا؟ سرکار کی چوکھٹ پہ لے جا کے رکھ دینا. سفر میں بھی سرکار کے ساتھ، حضر میں بھی سرکار کے ساتھ، وصال سے پہلے بھی سرکار کے ساتھ، وصال کے بعد بھی سرکار. صحابہ اکرام نے جنازہ تیار کیا، نبی کی چوکھٹ پہ لے گئے. صحابہ اکرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. دیر نہ کرو، یار کو یار کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤ. ہم نے کہا ابو بکر صدیق اکبر نے یہ وصیت فرما کر عقیدہ دے دیا کہ میں مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ بھی یہی مانتا ہوں، میرا نبی آج بھی قبر میں. توجہ فرمانا. حضرت علی کہتے ہیں جب میرے نبی کا وصال پاک ہو گیا ہم نے غور کیا کس کو خلیفہ بنایا جائے. کہتے ہیں غور کرنے کے بعد ہم نے اسی کو خلیفہ بنا لیا جس کو مصطفیٰ نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا تھا. اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں لم یختلف علیہ منا اسران. ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا جب مسئلہ آیا تو ہم میں سے ایک آدمی، 2 آدمی کیا 3 4 آدمی کیا، ہم میں سے 2 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو ابو بکر کی خلافت کے بارے میں انکار کر رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، بلکہ سب نے دل سے مان لیا تھا ابو بکر صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے. اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں حتی بایانا ابا بکر، تو ہم نے بھی دیر نہیں کری، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے مان لیا ابو بکر ہی پہلے خلیفہ ہے. ہم نے کہا اگر آج کے دور میں حضرت علی کی محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسی وقت سچا مولائی ہو سکتا ہے جبکہ ابو بکر صدیق اکبر کو حضرت علی کی طرح پہلا خلیفہ مان لے گا، سچا مولائی ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اور ایک ذات اور آتی ہے سیدنا امیر معاویہ. کون سی ذات؟
مولانا تحسین صاحب خاموشی کیسی؟ ہاں؟ کس کی ذات آتی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. بتا دوں کون ہے امیر معاویہ؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں احد کتاب رسول اللہ، سرکار کے 41 کاتبین وحی میں سے ایک کا نام امیر معاویہ ہے. اور بتاؤں 163 حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام امیر معاویہ ہے. اے میری قوم کے وہ نوجوانوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ادھر ادھر کی باتیں سن کر سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہو، یاد رکھو یہ سوشل میڈیا تمہارا ایمان تو خراب کر سکتا ہے، ایمان بچا نہیں پائے گا. اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عنایت چاہتے ہو، شفاعت رسول کے طلبگار ہو، تو طریقہ میں بتا رہا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ. علی کے فرد فرید ہے، فاطمہ کے لخت جگر ہے، مصطفیٰ کے نور نظر ہے. پہلے غوث آدم سرکار کی اولاد میں پہلے غوث آدم امام حسن مجتبی ہے. وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد میں 2 چیزیں شامل ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، دوسری بنیاد یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے پیار کیا جائے. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اس سے ایک ہی بات پوچھنا، کہنا 163 حدیثیں انہوں نے روایت کی اور 163 حدیثوں سے اسلام کے قانون بھی بنے. تو اگر تو ان کو منع کر رہا ہے، ان کا رد کر رہا ہے، ان کا مخالف ہے، تو کیا اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ 163 حدیثیں اور ان سے نکلنے والے مسئلوں کو اسلام سے دور کرے؟ جو حضرت امیر معاویہ کو نو ڈیمانڈ امیر معاویہ بولنے والے، ان سے پوچھو 163 حدیثیں کہاں سے لائے گا جو حضرت امیر معاویہ نے روایت کی ہے؟ پھر قرآن کے بارے میں کیا کہے گا جو امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اس کے بعد عثمان غنی نے اس کو جمع کر کے تمہارے گھروں تک پہنچا دیا ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ کون ہے سیدنا امیر معاویہ؟ کتاب کا نام ہے تطہیر الجنان، لکھنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں سنو میرے نبی نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے. واقواہم فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ہے عمر تو وہ عمر ہے. آگے فرمایا واشدہم حیاء، عثمان، سب سے زیادہ شرم و حیا رکھنے والا اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عثمان غنی ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اور آگے فرمایا واقضاہم علی، سب سے زبردست اور شاندار فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی. بولو کیا ہے؟ علی ہے. آگے میرے نبی فرماتے ہیں حیثما کان سعد بن ابی وقاص کان الحق معه، میرا صحابی سعد بن ابی وقاص جہاں جاتا ہے وہی حق بھی چلا جاتا ہے. وسعید بن سعید احد العشرہ من احباء الرحمن، اور فرمایا سعید بن زید میرا صحابی، فرمایا یہ جہاں ہے یہ کون ہے؟ یہ 10 صحابہ میں سے ایک ہے، اور فرمایا اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے. آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غور کرنا، میں بیچ کے الفاظ چھوڑ کر کے پڑھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا وصاحب السر معاویہ، میرے رازدار کا نام امیر معاویہ ہے. اب یہ بھی تو جان لو کہ کامیاب کون ہے. 63 سالہ زندگی میں منہ میں جو آئے بک دو، فیصلہ تو قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ہونا کیا ہے. یہاں تو سوشل میڈیا پہ کوئی آیا فارورڈ کر دیا. جس نے مدرسے کا کبھی رخ نہ کیا ہو، مدرسے میں بیٹھ کے الف باتا نہ پڑھا ہو، وہ گنوار بیٹھ کر اگر صحابی کے خلاف بھوکے گا تو وہ جہنم نہیں خرید رہا ہے تو کیا جنت خرید رہا ہے؟ جنت خرید. سمجھ گئے آپ؟ سیدنا امیر معاویہ کے لیے سرکار کہتے ہیں صاحب السر معاویہ. بولو نبی سے پیار ہے؟
نبی کے پیار کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. پیچھے والے نبی سے پیار ہے تو جب نبی سے پیار ہے تو نبی کی بات سے بھی پیار ہوگا, اور جب نبی کی بات سے پیار ہے تو سنو, سرکار فرماتے ہیں وصاحب السری معاویہ, معاویہ کو تم صحابی ہونے کا انکار نہ کرنا, معاویہ کی توہین نہ کرنا, ان کے خلاف زبانیں تان دراز نہ کرنا, بلکہ سرکار فرماتے ہیں میرے رازدار کا نام معاویہ ہے. محبت سے بولو یار جملے پہ, میرے رازدار کا نام کیا بولا میں نے, آپ بھی یاد کر لو, میرے رازدار کا نام کیا ہے, میرے رازدار کا نام کیا ہے, میرے رازدار کا نام کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے رازدار کا نام معاویہ ہے. اے میرے آقا ہم کیا کریں, سرکار نے فرمایا فمن احبہم فقد نجا ومن ابغضہم فقد ہلکا, جو ان سے پیار کرے گا کامیاب صحیح ہوگا, جو ان سے نفرت رکھے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. امام زین العابدین کا نام سنا ہے, اگر وہ تعریف کرے امیر معاویہ کی تب تو تعریف کرو گے نا. سنو حضرت امام زین العابدین سے, کون ہے امام زین العابدین, امام حسین کے بیٹے. کربلا کا سارا منظر دیکھا. حضرت ایک دن ایک شخص آیا, کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ, اے سیدنا امام زین العابدین یہ بتائیں آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب تو سند بھی میں گھر کی پیش کر رہا ہوں, در کی پیش نہیں کر رہا. امام زین العابدین سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے کہا باقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لبہی, اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو, میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا. اور کہنے لگے وجعلہ امیناً فی ارضی, میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنا لیا تھا. کہا اس کے بعد فرماتے ہیں سنو سنو, میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں رضیہ کاتبا لنبیہ, فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے کاتب کے طور پہ پسند فرما لیا تھا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آگے حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجل عاقلا حلیما امینا, فرمایا امیر معاویہ تو عقل مند انسان تھے, امانت دار بھی تھے, بردبار بھی تھے. آگے کہتے ہیں غفر اللہ تعالی لمعاویہ, اللہ حضرت امیر معاویہ کی بخشش فرمائے. آگے کہتے ہیں ولعن اللہ من یسلبو, اور جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے امام زین العابدین نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں تک بات ہو گئی. اب وہ آدمی جو کھڑا تھا بڑا سمجھدار تھا, کہنے لگا حضور کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان. آپ امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں, آپ کے دادا مولائے کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا. ارے یار سوال سنو نا, سمجھے سوال, بالکل اس نے سیدھا سیدھا سوال کیا. کیا کہا کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان, آپ کے دادا اور ان کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی. حضرت امام زین العابدین نے کہا زبان بند کر, کانا ذالک فی الکتاب مستورا وکان امر اللہ قدرا مقدورا. فرمایا اس پر تبصرہ کیوں کرتا ہے, اگر امام زین العابدین سے پیار ہے تو آج کے بعد کبھی بھی حضرت علی اور مولا کائنات کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس پر اختلاف نہیں کرو گے, کبھی بھی بولو گے نہیں اور یہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ گے ابے پاگل تو اس پہ بات کر رہا ہے, ہم صحابہ اور اہل بیت کے در کے کتے ہیں. کتے کا کام گھر کے اندر ہونے والے اختلاف میں پڑنا نہیں بلکہ دروازے پر بیٹھ کر دشمنوں سے گھروں کی حفاظت کرنا ہوا کرتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ نے فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا, میں میاں یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, کہا تجھے پتا نہیں ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر کے رہتا ہے. سرکار کے دور میں یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. نہ جانے لوگ کیوں
یاران زمانہ اس پہ بحث کرتے ہیں. میں ایک جملہ بول رہا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر و حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں. اذ اقبل علی، اتنی دیر میں حضرت علی آ گئے. سرکار نے پوچھا یا معاویہ اتحب علی، اے معاویہ یہ تو بتاؤ تمہیں میرے علی سے پیار ہے؟ سامنے مولا کائنات بھی کھڑے ہیں، ادھر ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، ادھر عمر بھی بیٹھے ہیں، سرکار موجود ہے. میرے نبی نے دونوں صحابی کے سامنے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کیا تم میرے علی سے پیار کرتے ہو؟ اگر نفرت ہوتی تو کچھ اور کہتے. کہنے لگے واللہ انی لا احبہ حبا شدیدا، حضور میں علی سے پیار ہی نہیں ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں. تب میرے نبی نے فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیہا، ان قریب تمہارے اور ان کے درمیان، معاویہ تمہارے اور علی کے درمیان جنگ ہوگی. جنگ یہ تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا. حضرت امیر معاویہ نے بھی دیر نہیں کی، سوال کر دیا فما بعد ذالک، حضور یہ بھی تو بتا دو اس کے بعد ہوگا کیا؟ ایسے نہیں. اب میں نبی کے جملے بتا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا آقا اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا عفو اللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ. فرمایا اس کے بعد ہوگا یہ اللہ بخش بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا، اور تم دونوں کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا دعو لی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تجھ مت کہو، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو. صحابی تمہارے تھوڑی ہیں، صحابی تو مدینے والے کے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اب کیا کہا حضرت امیر معاویہ کے لیے؟ کہا کہ سنو یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے. پھر حضرت امام زین العابدین نے بیٹھنے والے سوال کرنے والے کو تاکید فرمائی، جو تاکید اس کے لیے پہلے تھی ہمارے لیے بعد میں ہے، ہمارے بعد قیامت تک آنے والی ہماروں نسلوں کے لیے بھی ہے. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں لا تقولوا فیہ الا خیرا، اے بھائیو امیر معاویہ کا جب بھی ذکر کر لا خیرا، بھلائی کے ساتھ ہی کر لا. ہم نے کہا بھلائی کے ساتھ ہی کیوں؟ حضرت امام زین العابدین کا جواب فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ ذُو فَضَائِلَ جَمَّ، کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے امیر معاویہ کو ایک خوبی نہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. اور کر رہے ہیں میں بولوں تو اس میں کافی دیر بول سکتا ہوں، یہ تو میرا اسپیشل موضوع. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ بچے جو فارغ ہو رہے ہیں ذرا دیکھ لو ان کا سینہ کتنا پاکیزہ. بس ایک دو حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں ورنہ پتہ چلے کہ ان کا جلسہ ختم. کھڑے ہوئے بیٹھے بس دو حدیثیں پڑھ دیں. بہت زیادہ منتظر ہے. گاڑی تیز لگا لیجئے گا، سائڈ سے لگا لے، میں سیدھا اتر کے ازری جاؤں گا. دعا امام صاحب کراتے رہیں گے جو ہر دن کراتے ہیں. ایک حدیث سن لے بس. سرکار نے فرمایا اذا مات حامل القرآن اوحى الله تبارك وتعالى الى الارض الا تاكلي لحما فتقول اي ربي كيف اكل لحما كيف اكل لحما. ذرا توجہ فرمانا، یہ حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، سرکار فرماتے ہیں جب حافظ کا انتقال ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر کا ہوا، پروفیسر کا ہوا، ایم ایل سی کا ہوا، ایم ایل اے کا ہوا، نیتا سنتری منتری کا ہوا، لیکن کسی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں اگر ہے تو مدرسہ قادریہ مدینۃ العلوم سے پڑھنے والے حافظ قرآن اور دیگر سنی مدارس سے فارغ ہونے والے حافظ قرآن کے لیے سرکار فرماتے ہیں جب حافظ کا انتقال ہوتا ہے تم نے اس کو غسل دے کے معطر کر کے قبر کے اندر رکھ دیا ہے. جب یہ قبر میں پہنچتا ہے رب زمین سے فرماتا ہے، اونچا بولو، اللہ زمین سے کہتا ہے لا تاکلی لحما، اے زمین خبردار تجھ میں حافظ قرآن آ رہا ہے، اس کے سینے کو کھانا نہیں ہے، اس کا جسم گلانا نہیں ہے. سنیوں کہتے کیوں نہیں؟ جب قرآن کو یاد کرنے والا اس کا جسم محفوظ ہے تو جس پہ قرآن اترا ہے وہ نبی اپنی قبر میں محفوظ کیوں نہیں ہوگا؟ زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ،
یہ اللہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ میں اس جسم کو کھا سکوں وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِي، جس سینے میں تیرا قرآن یاد کر لیا گیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مدرسوں کے وقار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اساتذہ اکرام کی محنتوں کو، کمیٹی کے جو افراد ہیں ان کی محنتوں کو، مشقتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ بس آخری جملہ یہ ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ کو سپورٹ کیجئے، اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے، اس کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ ایمان عقیدہ بھی محفوظ ہوگا اور اس کے ساتھ امام اہل سنت کے صدقے میں انشاءاللہ جنت میں جانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام